صل على محمد وآل محمد۔ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی جان محمد بھائی نظر علی، مرحومہ شہر بانو بائی جان محمد، مرحومہ نرگس بائی بنت حاجی جان محمد، مرحومہ فاطمہ بائی بنت جان محمد، مرحومہ زہرا بائی بنت جان محمد، مرحوم حاجی رجب علی حاجی جان محمد، مرحومہ حاجیہ مریم بائی بنت دوست محمد اور جملہ مومنین تمام مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اربعین حسینی سن 1445 کے بعد یہ سلسلہ مجالس جو آج آپ کی خدمت میں شروع کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ حسینی کردار اور وقت کی رفتار، امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے وہ آئیڈیل اور وہ نمونہ عمل، وہ اسوہ حسنہ ہے کہ جس کی ہر دور اور ہر زمانے میں ہمیں ضرورت ہے۔ ابتدائے کلام میں ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے ہمارا تعلق کیا ہے اور کب سے ہم حسین سے وابستہ ہیں اور شہدائے کربلا سے وابستہ ہیں۔ اتنا ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ کیا ہے؟ گویا پیدا ہونے کے بعد جو پہلی آواز کان میں آئے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی خدا کی توحید، اللہ کی کبریائی، پروردگار کی عظمت کے ساتھ ساتھ خدا کی وحدانیت اور اس کی عظمت و بلندی کے اقرار کے ساتھ ساتھ ہمارے کان میں جو پہلی آواز آتی ہے وہ ہے پیغمبر کی نبوت کی گواہی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی،
اور اللہ کے نبی کی عظمت اور ان کی فضیلت، ان کا نام ہمارے کانوں میں جاتا ہے۔ اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو نماز میت پڑھائی جاتی ہے۔ اس نماز میت میں پھر سے یہی تکرار ہے، اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر اس کے رسول ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر پر اور آل پیغمبر پر درود اور صلوات ہے۔ اور پھر جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قبر کے لٹانے کے بعد وہاں بھی کہا جاتا ہے اسمع افہم اسمع افہم، سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو، اللہ تمہارا خدا ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، پیغمبر تمہارے رسول ہیں، یعنی وہاں بھی نام پیغمبر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رابطہ، ریلیشن اور تعلق ہے اللہ کے نبی سے۔ پیدا ہوئے تو کان میں نام پیغمبر آیا، اللہ کی کبریائی، دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری آواز جو ہمارے کان میں آ رہی ہے قبر کے اندر وہ بھی خدا کی توحید اور خدا کی کبریائی ہے، اور پیغمبر کی رسالت اور نبوت اور اماموں کی امامت کی گواہی ہے، اور دوسرے جو بھی چیزیں ہیں قیامت سے متعلق ان کی گواہی اور ان کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے۔ بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، اس کا نام ہے اسلام، کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہم پیدا ہو رہے ہیں تو ابتدا سے اسلام ہے، اور انتہا تک قبر کے آخری مرحلے تک ہمیں اسلام بتایا گیا کہ دنیا میں آؤ تو مسلمان بن کے آؤ، اور دنیا سے جا رہے ہو تو مسلمان جاؤ، دین اور مذہب سے نہ پلٹنے پاؤ۔ اب امام حسین علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے، ہمارے آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کا ارشاد ہے حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین علیہ السلام فإنہا امان، دیکھو اپنے بچوں کی پہلی غذا بناؤ، ان کا دہن اٹھاؤ، ان کا تالو اٹھاؤ، جب بچے پیدا ہوں تو جو سب سے پہلی غذا دو وہ تربت امام حسین ہو، یعنی خاک شفا ہو، یعنی گویا تھوڑی سی خاک شفا لے کر بچے کے تالو کے اوپر لگا دی جائے اور بچے کی یہ پہلی غذا بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ امان ہے اور اس سے باعث امان رہتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پہلی غذا ہے جو بچہ دنیا میں آنے کے بعد استعمال کر رہا ہے، اور پھر جب زندگی بھر ہمارا سفر ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، تو یہاں بھی کہا گیا کہ خاک شفا کو اپنے ساتھ رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی، یہ تمہارے لیے بچاؤ کا کام کرے گی اور یہ تمہیں نجات دے گی۔ تو زندگی میں بھی خاک شفا کے ساتھ ہمارا گزارا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزر بسر نہیں۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جائے تو اس کے کفن میں خاک شفا رکھی جائے، یعنی قبر میں جب انسان جا رہا ہے تو وہاں بھی خاک شفا ہے۔ بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام کے ساتھ جیتا ہے تو اسی دین اسلام پر، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو وہی مذہب اسلام پر۔ جس طریقے سے ہم پیدائشی مسلمان ہیں اسی طریقے سے ہم پیدائشی حسینی بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربت امام حسین ہماری پہلی غذا بنتا ہے، زندگی بھر اسی خاک شفا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور قبر میں بھی یہی خاک شفا ہماری شفاعت کا اور بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو اس طریقے سے اس خاک شفا کی عظمت اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، یعنی گویا میں کلیئر الفاظ میں یہ بیان کر دوں کہ ائمہ طاہرین نے خاک شفا سے اور تسبیح سے اور سجدگاہ سے ہم کو جوڑ کے بتایا ہے کہ ہم صرف 2 مہینے 8 دن کے حسینی نہیں ہیں، ہم صرف 40 تک کے حسینی نہیں ہیں، ہم صرف ماہ سفر کے حسینی نہیں ہیں، ہم صرف 8 ربیع الاول کے حسینی تک کے حسینی نہیں ہیں، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارا پورا وجود حسینی ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے اور ہمارے ذہن میں اور جوانوں کے ذہن و خیال میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارا کردار خود بخود تبدیل ہو جائے گا، اور واقعاً وہ کردار ہوگا جو حسینی کردار ہے۔ چند دنوں میں میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اسی ٹاپک کو پیش کروں کہ حسینی کردار، حسینی کریکٹر اور وقت کی رفتار
واقعہ امام حسین علیہ السلام کا کردار اور کریکٹر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے اور تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے جس کو آئیڈیل قرار دیا ہے اور جس کو نمونہ عمل قرار دیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اور جو ابراہیم کے ساتھی ہیں وہ تمہارے لیے آئیڈیل اور تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یعنی جناب ابراہیم کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ دوسرا آئیڈیل پیغمبر کو بنایا گیا کہ دیکھو تمہیں اگر آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے تو پیغمبر کو اپنا نمونہ بناؤ۔ یہ آئیڈیل کیا ہوتا ہے اور نمونہ عمل کیا ہوتا ہے؟ شروع میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو آئیڈیل کے بغیر دنیا میں قدم رکھے اور دنیا میں زندگی گزار سکے۔ توجہ کریں گے ذرا اس بات کے اوپر، ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے اور انسان اسی کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ مثال دے دوں، ہر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ کی کہانی ہے، ہر جگہ ایک ہی چیز ہے، ارے دیکھیے مولانا یہ بچہ بالکل اپنے ابا کی طرح بولتا ہے، اس بچی کو دیکھیے بالکل اپنی ماں کی طریقے سے بولتی ہے، تو اس میں کمال کیا ہے؟ بچہ اگر باپ کی طریقے سے بول رہا ہے تو اس میں کمال کیا ہے؟ بچی اگر ماں کی طریقے سے بول رہی ہے تو کمال کیا ہے؟ جس بچے کو بولنا نہیں آتا، جو صبح شام ماں باپ کی آواز کو سنے گی تو وہی تو بولے گی جو سنے گی۔ جو بچہ ماں باپ کی آواز کو سن رہا ہے، باپ کی آواز کو سن رہا ہے، باپ اسی لہجے کو، بچہ اسی لہجے کو اختیار کرے گا جو باپ کا لہجہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا دن بھر کوئی آواز سنے اور دوسرے کے لہجے میں بولے، ممکن ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے، کس طریقے سے بولنا ہے۔ تھوڑا سا اور آسان کر دوں، کلیئر کر دوں، بچوں کے لیے زیادہ واضح ہو جائے کہ آئیڈیل کے بغیر بچہ نہیں بول رہا ہے۔ یہ کیونکہ ہر دن صبح شام ہمارے گھروں میں ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس کا صحت اندازہ نہ ہو۔ جو بچہ یہاں پیدا ہو رہا ہے اور اس کی مادری زبان کچھ بھی ہے، اگر اسے آپ کسی دوسری جگہ ملک میں بھیج دیجئے، ایسے اسٹیٹ میں بھیج دیجئے جہاں ماں باپ کی مادری زبان یہ نہیں بولی جاتی، چھوٹا بچہ ہے 1-2 سال کا، اب جو وہاں زبان بولے گا تو کون سی بولے گا؟ توجہ کریں گے، وہاں کون سی زبان بولے گا؟ کہا ماں باپ کی زبان نہیں بولے گا، جو وہاں کے بچے زبان بول رہے ہیں وہ زبان بولے گا۔ اس اسٹیج کے بجائے دوسرے اسٹیج میں بھیج دیجئے، دوسرے ملک میں بھیج دیجئے، تو ابھی اردو بول رہا تھا، ہندی بول رہا تھا، بعد میں مثلا آپ نے بنگال بھیج دیا تو بنگالی بولنے لگے گا، سری لنکا میں بھیج دیا تو سری لنکا کی زبان بولنے لگے گا، نیپال میں بھیج دیا تو نیپالی بولنے لگے گا۔ یہ بتائیے کہ یہ بچہ اپنے آپ کیسے آٹومیٹک، ماں باپ کی زبان تو دوسری تھی، اگر ماں باپ کے پیدا ہونے سے، بلڈ کی وجہ سے، خون کی وجہ سے زبان آتی ہوتی تو یہ دوسری زبان کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے بول رہا ہے کہ بچے کے سامنے جو زبان بولی جاتی ہے وہی زبان جو ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے اور اسی کو سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اسی کو نام ہے آئیڈیل ہونا اور اسی کا نام ہے نمونہ ہونا۔ جو ہمارے سامنے بچے کے سامنے ہو رہا ہے، بچہ اسی کو کاپی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا، اسی کو کہا جاتا ہے آئیڈیل، اسی کا نام ہے نمونہ عمل۔ جو کچھ بھی ہمارا بچہ دیکھتا ہے کسی کے جہاں بھی، وہی بچہ کرنے لگتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیل جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی کتنا بڑا برین ہو، دماغ ہو، ہوشیار ہو، ذہین سے ذہین ہو، انٹلیکچوئل ہو، جینیس ہو، پڑھے لکھے ہو، اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں گے تو دنیا میں کوئی ایک آدمی مجھے آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو آئیڈیل کے بغیر زندگی گزارتا ہو۔ ہمارے ملک کے سائنٹسٹوں نے چندریان بنایا، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔
جس طریقے سے یہ چاند پر پہنچے ہیں، ایک نہ ایک دن چاند کے بنانے والے پروردگار تک بھی پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ اب اتنے ہوشیار ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، مگر کیا انہوں نے سب اپنے ذہن سے بنایا ہے؟ کہا نہیں، کہیں نہ کہیں پڑھا ہے، اسٹڈی کی ہے، کسی کو نمونہ بنایا ہے، کسی کو آئیڈیل بنایا ہے، اس کے فریم کو، اس کے نمونے کو، اس کے پروجیکٹر کو سامنے رکھنے کے بعد تب انہوں نے اپنا پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو کسی کو آئیڈیل بنائے بغیر زندگی کا ایک لمحہ اور ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ کائنات میں ایک ہی ذات گرامی ہے جس کے سامنے آئیڈیل نہیں ہے۔ فطر الخلائق بقدرتہ، مولا کائنات کہتے ہیں کہ پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت کے ذریعے سے فطر کیا ہے۔ فطر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو بغیر کسی آئیڈیل کے، بغیر فریم کے، بغیر نمونے کے، بغیر بلو پرنٹ کے انجام دیا جائے اسے کہا جاتا ہے فطر۔ پروردگار کے سامنے پہلے سے کوئی نمونہ نہیں تھا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین پروردگار نے بنا دی۔ یہ خدا کا کارنامہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی آئیڈیل کے ذریعے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ یا علی، یہ ہے وہ منزل کہ اگر ہم دیکھ لیں، غور کر لیں کہ انسان کی زندگی میں شروع سے لے کر آخر تک انسان ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے اور پڑھانے لگے، دنیا کے سامنے بڑے بڑے نظریات پیش کرنے لگے، تھیوری پیش کرنے لگے، کچھ بھی پیش کرنے لگے، مگر اس کے سامنے بہرحال کچھ نہ کچھ نمونہ ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سامنے پیش کرے۔ کبھی کبھی نمونہ لوگ بتا دیتے ہیں اور کبھی کبھی نمونہ چھپا کہتے ہیں نہیں یہ میرا کھوج ہے، یہ میری تلاش ہے، یہ میری کوشش ہے، یہ میرے ریسرچ ہے۔ نہیں، ریسرچ تمہاری ہوگی لیکن بہرحال تم نے کہیں نہ کہیں سے نمونے کو دیکھا، اسی کے مطابق آگے بڑھے ہو۔ اب یہاں سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بچوں کے بالوں کا ہیئر اسٹائل کیوں ہے، کیسے ہے؟ کہ کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنایا ہے لہذا بالوں کا یہ اسٹائل ہو گیا ہے۔ یہ کپڑے جو میں نے اور آپ نے پہن رکھے ہیں کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اگر آپ نے میں نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں تو میں نے یہ کپڑے پہن کے کیوں آیا ہوں ممبر کے اوپر؟ آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ پہن کے ممبر پہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ میں، کرتا پجامے میں، آپ نے یہ لباس کیوں نہیں پہن رکھا؟ توجہ کیجیے گا، ذرا سوچئے، ان چیزوں کے بارے میں بھی غور کریں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو اپنا آئیڈیل سمجھا اس اعتبار سے آپ نے وہ کپڑا پہن لیا۔ ٹھیک ہے، جس کی نظر میں جو آئیڈیل ہے آدمی اسی اعتبار سے کپڑا پہنتا ہے۔ یعنی گویا جو ماحول ہے، جو کلچر ہے، جو حالات ہیں، جیسا زمانہ ہے، اس اعتبار سے جو زمانہ چل رہا ہے انسان اسی اعتبار سے کپڑے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آدمی سر سے لے کر پیر تک ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بہرحال اس میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور جو آدمی بڑے ہوئے، ذہین ہیں، ہوشیار ہیں، وہ بھی اپنے سے اونچے لوگ، اپنے سے پڑھے لکھے لوگ، اپنے سے آگے کے لوگوں کو آئیڈیل بناتے ہیں اور اس کے اعتبار سے دنیا کے سامنے تمام چیزیں پیش کرتے ہیں۔ بس میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل کے پیچھے چلنا یہ انسان کی عقل ہے، فطرت ہے، نیچر ہے، اس کے بغیر انسان آئیڈیل سے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی آئیڈیل کو، اسی نمونہ عمل کو عربی زبان میں اور مذہبی زبان میں تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی ریسرچ کو سمجھ کے، اس پہ یقین کر کے، اس کے مطابق شریعت کے مطابق عمل کرنا، دین کے مطابق چلنا، اسی کا نام ہے تقلید۔ تقلید جو ہے کسی کی پوجا پاٹ نہیں ہے، تقلید کسی کی بیعت نہیں ہے، بلکہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے، علیکم السلام، تقلید کا مطلب یہی ہے کہ صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ تو بس آئیڈیل اور نمونہ عمل جب ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لائن میں ہم کسی نہ کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں، نمونہ عمل مانتے ہیں، تو شریعت کے راستے میں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا بغیر آئیڈیل کے آپ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اذان اور اقامت کہہ لیں گے؟ نہیں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل چاہیے۔ اب اگر آئیڈیل ہے تو اسی کا نام تقلید ہے، آئیڈیل نہیں ہے تو اس کا نام بغیر تقلید کے عمل ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی صاحب عقل ہو وہ بہرحال کاپی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کون کیا کر رہا ہے، بڑا کیا کر رہا ہے، بزرگ کیا کر رہا ہے۔
ایک پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے، اسے کسی کی فکر نہیں ہوتی، نہ لباس کا خیال ہے، نہ ہنسنے کا انداز، نہ بیٹھنے کا انداز، نہ کھانے کا انداز۔ جب دل میں چاہا ہنسنا شروع کر دیا، جب دل میں چاہا رونا شروع کر دیا، جب دل میں چاہا مسکرانا شروع کر دیا، جب دل میں چاہا کسی کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیوں اس طرح غیر متوازن ہے؟ کہا مولانا اس کا دماغ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر عقل ہے تو انسان آئیڈیل کو مانے گا، آئیڈیل کو دیکھے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ تم کسی نہ کسی کے پیچھے چلو اور اس کو فالو کرو۔ عقل نہیں ہے تو پھر انسان آزاد ہے، چاہے جو کرتا رہے۔ دنیا کی نہ کوئی گورنمنٹ اس کو کچھ کہتی ہے، نہ پبلک کچھ کہتی ہے، نہ قانون کچھ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے جب آئیڈیل کی ضرورت نہیں رہ گئی تو پھر سزا کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد پر۔ تو بس اگر میں کامیاب ہو چکا ہوں اپنی بات کہنے میں اور اپنی بات پہنچا چکا ہوں کہ فطرت اور نیچر کے اعتبار سے ہمارے اندر آئیڈیل کی ضرورت پائی جاتی ہے، نمونے عمل کی ضرورت پائی جاتی ہے، اسوہ حسنہ کی ضرورت پائی جاتی ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ ابراہیم کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی جناب ابراہیم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنایا گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اپنے زمانے کے اکیلے موحد ہیں، اکیلے توحید پرست ہیں، سب جناب ابراہیم کے مخالف ہیں، مگر جناب ابراہیم اللہ کی توحید کے علمبردار ہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس میں کہ جناب ابراہیم اپنے زمانے میں اکیلے علمبردار توحید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا وہ کارنامہ ہے کہ جہاں پوری قوم خلاف ہے، حکومت بھی خلاف ہے، پبلک بھی خلاف ہے، گھر والے بھی خلاف ہیں، خاندان والے بھی خلاف ہیں، وہ تو نبیوں کے عام طور سے رہا ہے، تو جہاں سب لوگ خلاف ہیں وہاں جناب ابراہیم علمبردار توحید ہیں۔ اور جب علمبردار توحید ہیں پروردگار کو ایسا ہی عمل اچھا لگتا ہے کہ کوئی ساتھ دے نہ دے مگر تم میرے بندے بن کے دکھاؤ کہ واقعاً میرے مخلص ہو۔ جب بندہ اس لیول کے اوپر پہنچ جائے کہ تمام مخلوقات خلاف ہو جائیں اور اس کے باوجود بھی بندہ یہ کہے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، خدا کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو پروردگار ایسے کریکٹر کو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ بناتا ہے۔ یہ ہے پہلا کردار، پہلا کریکٹر جو جناب ابراہیم کا ہے۔ دوسرا کردار اور دوسرا کریکٹر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ تمہیں آئیڈیل چاہیے، تمہیں نمونہ چاہیے، زندگی جینے کا سلیقہ چاہتے ہو تو زندگی کے لائف کے ہر فیلڈ میں، ہر لائف اسٹائل میں جو کچھ بھی تمہیں آئیڈیل چاہیے، دنیا کے لوگوں کو اگر آئیڈیل بناؤ گے ایک اینگل سے، ایک اعتبار سے آئیڈیل ہوں گے، مگر دوسرے اعتبار سے وہ تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں ہو سکتے۔ آج کل ہمارے جوان، ہمیشہ ہی رہا ہے جوانوں کا شوق کہ ہم کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میدان میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک کھلاڑی میدان میں بہت اچھا ہوگا، لیکن جو میدان میں اچھا ہو ضروری نہیں ہے وہ گھر میں اپنی فیملی والوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ جو کھلاڑی بہترین کھیل کھیل رہا ہے ضروری نہیں ہے بھائی کے ساتھ اس کا برتاؤ اور اخلاق بھی اچھا ہو، بہنوں کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ آپ نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، پیپروں میں پڑھتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں، کس نے کیا کر دیا، کس کے ساتھ کیا ہو گیا، کیسا حادثہ، کیسے واقعات پیش آ گئے۔ یعنی جس کو ہمارے جوان آئیڈیل سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنوا رہے ہیں، وہ صرف ایک میدان میں آئیڈیل ہے، باقی دوسری تمام میدانوں میں، فیلڈوں میں وہ زیرو ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اسے آئیڈیل بنایا جائے۔ جو ایک جگہ آئیڈیل ہو ہم اس کو آئیڈیل ماننے کے لیے تیار ہیں، باقی جگہ آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ایسا نمونہ عمل دیتا ہوں زندگی کے جس پہلو سے دیکھو گے میرا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں ایک بات بتاؤں اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کہ کسی بھی آدمی کو ہم نے آئیڈیل مانا کہ دیکھو کیا اچھا آدمی ہے، کتنا پاپولر ہے، لوگ کتنی اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو آج وہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں، آپ کو اس کا بچپنا کیسے گزرا ہے ہمیں آپ کو معلوم ہے، اس کی نوجوانی کیسے گزری،
اسکول ٹائم کیسا گزارا؟ کالج میں یہ کیا کیا کرتے تھے کسی کو معلوم ہے؟ یونیورسٹی میں پہنچے وہاں کیا گل کھلائے کسی کو معلوم ہے؟ کہا نہیں، اب آ گئے ہیں، اب دنیا کے سامنے ان کو ایمبیسڈر بنا کے پیش کیا گیا، اس سے پہلے کے حالات کسی کو نہیں معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو جوانوں کو اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں پہلے کی زندگی ہمیں نہیں معلوم رہتی، خالی اتنا زمانہ معلوم رہتا ہے، کل کو کیا کرنے والے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی کو اپنا بچپنا دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کا بچپنا دیکھ لو، اسی طریقے سے بچپنے کو گزار لو۔ نوجوانی دیکھنا چاہتے ہو نوجوانی کو دیکھ لو، نوجوانی اسی طرح اپنے بچوں کو گزارو۔ جوانی دیکھنا چاہتے ہو تو جیسی جوانی پیغمبر کی پاک و پاکیزہ جوانی تھی اسی جوانی کو گزار لو، اور اس کے بعد کی عمر کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں بھی پیغمبر نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی دن اور کوئی لمحہ پیغمبر کا ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہ ہو۔ صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد۔ پیغمبر کا اگر بچپنا دیکھنا چاہیں عزیزان گرامی، بات یہی ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے دنیا کے لوگوں کو پیدا کیا اور دنیا میں لوگ آئے، مگر اللہ کے نبی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو پیدا ہوتے وقت سے اور پیدا ہونے سے لے کر کے آخری وقت تک اللہ کے نبی تھے۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، اس سے پہلے معاذ اللہ نبی نہیں تھے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی نبی تھے، بلکہ حدیث تو یہی کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، آب و گل کے درمیان تھے، جناب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو بہرحال پیغمبر کا بچپنا اگر آپ دیکھیں تو جو بچوں کے کام ہوتے ہیں اور ہمارے بچے جس طریقے سے بچپنے میں سارے کام کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے یہاں معصومین علیہ السلام کے یہاں یہ کمزوریاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کمزوری بچپنے میں ہو تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بچپنے میں تو ہمارے ساتھ یہ تھے، آج ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہادی جو ہوتا ہے ہدایت دینے والا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن پڑھنے کے بعد ہادی بنتا ہے، وہ پیدا ہوتے وقت سے لے کر ہادی رہتا ہے اور بعد تک ہادی۔ میں ایک سامنے کی مثال پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آگے بڑھ سکوں اپنے مقام پر، اور وہ یہی ہے کہ نوجوانی کا معاملہ ہے، آج کل بچوں اور اسکول کالج کا معاملہ ہوتا ہے۔ ابھی رکشا بندھن گیا، جس کے ہاتھ میں دیکھیے راکھی بندھی ہوئی ہے مثلاً، ٹھیک ہے ہمارے یہاں کا ملک کا ایک تہوار ہے، اس میں کچھ اپنے جوان بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو ہم بھی راکھی بندھوا لیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام میں محرم نامحرم کا جو سلسلہ ہے، کچھ کہنے سے اور کچھ بولنے سے جو ہے کوئی نامحرم جو ہے ہماری محرم نہیں ہو جاتی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، یا تو بائی بلڈ خونی رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو، اس کے ذریعے سے محرم ہے، اس کے ذریعے سے بہن بنے گی، اور اگر محرم بنانا ہے تو دوسرا طریقہ نکاح ہے یا رضاعت ہے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے۔ ایک کنیزی کا راستہ تھا، وہ بہرحال ختم ہو گیا۔ تو اب یہی تین راستے ہیں کہ اگر کسی نامحرم کو محرم بنانا ہے تو یا تو خونی رشتہ دار ہو، یا نکاح کے ذریعے سے ہو، یا رضاعت یعنی دودھ پینے کے ذریعے سے بچپنے میں دودھ پیا ہو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ دنیا والوں میں یہاں ہمارے ملک کا طریقہ اور رسم و رواج ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کسی کو بہن کہہ دیا تو وہ بہن بن گئی، یہ ان کے ملک کے اور ان کے قانون کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں بہن بھائی کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، بہن وہی ہے جو ایک ماں باپ سے ہوں یا رضاعت کے ذریعے سے ہوں، محرم وہی ہے جو تمہارے نکاح میں آ جائے، اس کے علاوہ نامحرم ہے، چاہے کچھ بھی کلچر کچھ بھی ماحول ہو۔ اسلام نے اس کے بدلے میں ہمیں دوسرا الٹرنیٹ دیا ہے اور دوسرا موقع دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں بہن بنانے کا شوق ہے تو بہن بنانے کے بجائے بھائی بناؤ۔ اور یہ بھی غدیر والوں کی قسمت میں آیا ہے کہ روز غدیر عقد مواخات پڑھا جاتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں نے تمام حقوق کو ادا کر اٹھا لیا،
اور جو کچھ بھی حق ہے اب صرف دعا رہ گئی ہے، شفاعت رہ گئی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے روز قیامت جو ہے خدا کی بارگاہ میں شفاعت ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ میں نے تمام حقوق کو معاف کر دیا، یعنی گویا مومن کا بھائی بن سکتا ہے، یہاں بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مومنہ دوسری مومنہ کی بہن بن سکتی ہے، یعنی جو محرم ہے محرم ہے، جو نامحرم ہے وہ نامحرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوانی کا معاملہ ہے، اسکول کالج کا وقت ہے، اور اب فرینڈشپ کے زمانے ہیں، اور یہ بچے مسئلے پوچھتے ہیں، جوان مسئلے پوچھتے ہیں، مولانا کیا کریں، ہمیں پروجیکٹ ملتا ہے، نامحرم سے ہاتھ ملا سکتے ہیں نہیں ملا سکتے ہیں؟ تو میں اتنا ہی کہتا ہوں، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو پروجیکٹ ملا ہے اسی پروجیکٹ کے اوپر کام کیجئے، کوئی نئے پروجیکٹ میں نہ لگ جائیے، نئے پروجیکٹ میں نہ چلے جائیے، کیونکہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاں تک آپ کے لیے جائز ہے وہاں تک جائز ہے، اور جب کہیں خدا نہ خواستہ دوسرا پروجیکٹ شروع ہو جائے تو بس وہیں سے معاملہ حرام ہے، چاہے اسکول ہو، چاہے کالج ہو، چاہے آفس ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے دکان ہو، کچھ بھی ہو، نامحرم ہے۔ اب ان کا جواب کیا ہے بچوں کا؟ ارے مولانا کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج کا ماحول، اسکول کالج، صبح شام اٹھنا بیٹھنا، بسوں میں چلے جا رہے ہیں تو یہی مصیبت ہے، لوکل میں چلے جا رہے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے نا، حالات ہیں۔ بس میں اتنا ہی بنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آئیڈیل بنائیں گے، ایک دوسرے کو آئیڈیل بنائیں گے، تو واقعاً آپ کے لیے پریشانی، آپ کہیں گے مولانا کیسے بچ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے بچ سکتے ہیں، واقعاً میرے لیے بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا آئیڈیل نہیں بنایا ہے، اللہ نے ہمارا آئیڈیل پیغمبر کو بنایا ہے۔ آج کا جتنا ماحول برا ہے اس طرح کے حالات میں، پیغمبر کے زمانے میں مکے کے حالات اس سے کہیں زیادہ برے تھے۔ بزرگوں سے پوچھئے، لوگوں سے پوچھئے، کیسے کیسے اڈے اور کیسے کیسے بار تھے، یا جو کچھ بھی کہوں کلب تھے آج کے زمانے کے اعتبار سے، کہ جہاں لوگ جاتے تھے اور وہاں ہر طرح کے سامان، ہر طرح کی گندگی فراہم تھی، مگر جوان ہونے کے باوجود اگر کردار اور کریکٹر پاک و پاکیزہ ہے تو پھر ان برائیوں کے اڈوں کی طرف جوان نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، بلکہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے تمام لوگ جناب خدیجہ کے پاس رشتہ لے کر جا رہے ہیں، جناب خدیجہ کہہ رہے ہیں مجھے تم سے شادی نہیں کرنا ہے، اور پیغمبر کی ذات گرامی وہ ہے جناب خدیجہ خود پیغمبر کی خدمت میں رشتہ لے کر آ رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی کا کردار اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ملکۃ العرب بھی جناب پیغمبر سے رشتہ کرنے میں اور شادی کرنے میں فخر و مباحات چاہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو اللہ کے نبی کو ہر زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع پر، ہر اعتبار سے آئیڈیل بنانا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہمارے جوانوں کو پتہ ہو، بچوں کو پتہ ہو، خواتین کو پتہ ہو، سب کو معلوم ہو کہ واقعاً اللہ کے نبی کی زندگی کیا تھی، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری۔ تو دو آئیڈیل ہو گئے۔ پہلا جناب ابراہیم، اپنے زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، جناب ابراہیم کا ایک ہی ہے، اکیلے ہے۔ دوسرے پیغمبر، اپنے زمانے میں کہ اللہ کے نبی بھی توحید کے علمبردار تنہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور تیسرا آئیڈیل اور نمونہ عمل جو ہے وہ امام حسین اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میں نمونہ عمل ہوں، میری ذات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ ذرا سوچیں ذرا، جب اللہ نے پیغمبر کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ عمل بنا دیا، تو اب امام حسین کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں؟ ارے آپ کے نانا کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، وہی کافی ہے، مگر آپ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں اب تو آج سے تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں؟ تو بس عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے، بچے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ بازار میں پہنچے اور کوئی چیز خرید کے لائے، ہم نے کہا یہ کیا لیا ہے؟ کہہ لیں مولانا نیا فیشن چلا ہے، سوچا یہی لے لیں۔ تھوڑے دن کے بعد کچھ اور لے کر آ رہے ہیں کہ یہ کیا لائے، کب اس کا فیشن آ گیا لہٰذا اب یہ خرید لیا۔ توجہ کیجیے گا،
پہلے بزرگ زمانے میں بزرگ جو تھے ہمارے بڑے جو سامنے ہی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، یہ سال میں اتنے سوٹ نہیں بدلتے تھے جتنے موبائل آج کل کے جوان بدل دیتے ہیں سال میں۔ جیسے نیا ورژن آیا اور یہ پرانا لگنے لگا، اس میں دل بھر گیا تو نیا موبائل چاہیے ان کو، ہے نہیں ہے؟ جن کے حالات اچھے ہیں، جو بچوں کی جیب میں پیسہ ہے، ان کے موبائل ایسے بدلتے رہتے ہیں جیسے بڑوں کے کپڑے بھی بدلتے نہیں تھے، سال میں 1-2 سوٹ سے کام چل جاتا تھا، مگر یہاں موبائل اور دوسری چیزیں اسی طریقے سے اسی سپیڈ سے بدل رہی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کہ آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، فیشن آ گیا ہے، فیشن بدل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیشن اس بلا کا نام ہے جو مسلسل چینج ہوتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ 11 ہجری کے بعد پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے، 28 صفر 11 ہجری کو پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب پیغمبر کے بعد دین کو اتنا تبدیل کیا گیا، اتنا تبدیل کیا گیا، اتنا تبدیل کیا گیا کہ انتہا ہو گئی کہ یزید جیسا آدمی خلیفہ پیغمبر کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ کیوں کہا امام حسین نے میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں؟ کیوں نہیں کہا کہ میرے نانا تمہارے لیے آئیڈیل ہیں؟ نہیں، امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے پیغمبر کی ذات آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج کے کرنٹ ٹائم میں، موجودہ ٹائم میں، موجودہ وقت میں اگر تم نبی کو آئیڈیل مانو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یزید دعوے دار خلافت پیغمبر ہے، تو گویا یزید کو پیغمبر کا جانشین مان لیا جائے گا۔ اب جو کچھ بھی یزید کر رہا ہے اسی کو نام اسلام دے دیا جائے گا، اسی کو دین اور اسی کو مذہب قرار دیا جائے گا۔ جب یزید کا مذہب چل جائے گا تو پیغمبر کا مذہب ختم ہو جائے گا، خدا کا دین مٹ جائے گا۔ امام حسین نے کہا کہ جب نیا مرحلہ آ جائے، جب نیا فیشن آ جائے، جب نیا ٹائم آ جائے، جب ماحول اور حالات چینج ہونے لگیں تو دیکھو یہ بتاؤ کہ حق کا نمائندہ کون ہے، وہ آئیڈیل کون ہے، اس کو تلاش کرو۔ فی الحال میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، لہٰذا مجھے اپنا آئیڈیل مانو۔ تمہارے لیے یزید یا یزید کے ساتھی آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ میں حسین ابن علی نواسہ رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہوں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک بات اس مرحلے پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، گویا امام حسین نے یہ آئیڈیل بنایا، اور اس کے بعد امام حسین کے زمانے کے بعد کس کو آئیڈیل مانا جائے، نمونہ بنایا جائے؟ امام زین العابدین علیہ السلام بتائیں گے کہ اس وقت ہمیں کیسے چلنا ہے۔ اب بنی امیہ بنی عباس کا ٹکرا ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ ان کا ساتھ دیا جائے کہ ان کا ساتھ دیا جائے؟ کب امام باقر اور امام صادق بتائیں گے کہ تمہیں کس طرف چلنا ہے۔ اس کے بعد کے حالات بھی ہر زمانے اور ہر ماحول کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی فتنے اور فساد شروع ہوں گے وہاں تمہیں آئیڈیل کی ضرورت اور آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اگر نبی کے اسوے کو دیکھنا ہے، نبی کا آئیڈیل اور نمونہ تلاش کرنا ہے تو وقت کے اعتبار سے یہ دیکھو کہ نائب نبی کون ہے، پیغمبر کا جانشین کون ہے، امام وقت کون ہے، حجت خدا کون ہے، دین کی طرف تمہیں لے جانے والا کون ہے، اسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل قرار دو۔ آج کے زمانے میں ماحول پوری دنیا میں ایک سے ایک لوگ ہیں، ایک سے ایک فکر ہے، ایک سے ایک مذہب ہے، ایک سے ایک شریعت ہے، الگ الگ لوگ آ رہے ہیں۔ بتائیے میں اور آپ کس کو آئیڈیل قرار دیں؟ ہم کس کے پیچھے چلیں؟ دین اور شریعت، مذہب کس سے لیں؟ مذہب اہل بیت کس سے لیں؟ مذہب امام صادق کس سے لیں؟ ائمہ کا مذہب کس سے سیکھا جائے؟ بس عزیزان گرامی اس کا مطلب یہی ہوا، ائمہ طاہرین نے بھی ہمیں بتا دیا، امام حسن عسکری نے بھی یہ بتا دیا کہ جو فقیہ مجتہد جامع الشرائط ہو، اپنے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے پیچھے چلنے والا ہو، دین اور شریعت کو جاننے والا ہو، تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ یعنی جو جتنا دین کا جانکار اور علم رکھنے والا ہے اسی کو تم آئیڈیل بنا سکتے ہو۔ جس کے پاس دین کی کوئی خود شد بدھ نہیں ہے اور دین کو نہیں جانتا اس کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ جو اس کے پیچھے جائے گا تباہ و برباد ہوگا، اور جو علماء کے پیچھے چلے گا وہی نجات کے راستے پر ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آج کا ماحول، آج کا کلچر، آ گئے سیستانی مدہ ذلہ ہوں، آ گئے خامنہی مدہ ذلہ ہوں، اور بھی علماء مراجع کرام ہیں، یہ وہ حضرات ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جو حکم امام سے
حکم عقل سے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور اگر واقعاً ان کی بات نہ مانی جاتی اور ان کے مطابق قوم عمل نہ کرتی تو آج یہ زیارت اربعین کا اتنا بڑا فخر اور مباحات جو حاصل ہوا، اتنے کروڑوں لوگ شرف زیارت حاصل کر کے آئے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ جب ہم مدرسے کی طرف سے پکنک کے اوپر گئے اور شلمچے کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ جس کو کربلا جانا ہو اس سے آگے اب کربلا نہیں جا سکتے آپ، یہیں سے امام حسین کو سلام کیجئے، اور بچے جو کچھ بھی طالب علم تھے پھوٹ پھوٹ کر وہیں رونے لگے، اور وہیں مجلس عزا ہو گئی، اور وہیں ہم نے ماتم کیا اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب آپ اس سے آگے جا نہیں سکتے تھے کربلا کی زیارت کے لیے۔ آج کروڑوں لوگ ہیں بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ٹکٹ کے چلے بھی جا رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کہا قوم جب آئیڈیل کے پیچھے چلے گی، نمائندہ امام کے پیچھے چلے گی، نائب امام کے پیچھے چلے گی تو راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، زیارت کا شرف بھی ہوتا چلا جائے گا، اور واقعاً دل کی تسکین بھی ہوتی چلی جائے گی۔ آغا سیستانی کا ایک حکم جو ہے وہ زیارت اربعین کے راستے کو فراہم کرتا ہے، اور اگر قوم نے ان کو آئیڈیل نہ بنایا ہوتا تو آج داعش کا قبضہ ہوتا، اور جب داعش کا قبضہ ہوتا تو ماحول وہی ہوتا جو متوکل کے زمانے میں تھا کہ نہ زیارت کر سکتے ہو، نہ زندہ واپس آ سکتے ہو، نہ زندہ جا سکتے ہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ موجودہ آئیڈیل کو، موجودہ نمونہ عمل کو پہچاننا ہوگا کہ ہم کس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتے ہیں، کس کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں، کس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر اور ہمارا قائد بن سکے۔ بس عزیزان گرامی، ٹاپک اور موضوع سے میں الگ نہیں ہوں گا۔ موضوع ہے حسینی کردار اور وقت کی رفتار۔ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے واقعہ کربلا رونما ہوا، اور آج پوری دنیا میں ایک شور ہے، ہنگامہ ہے، پوری دنیا کربلا سے پریشان ہے، زیارت اربعین سے پریشان ہے۔ آپ کوئی بھی چینل کھول کے دیکھ لیجئے، چڑیا مل جائیں گے، جانور مل جائیں گے، بلیاں مل جائیں گی، بندر مل جائیں گے، نہ جانے کیا کیا کھیلتے کودتے آپ کو چینلوں کے اوپر سب کچھ دکھائی دے جائے گا۔ ہے نہیں ہے؟ اتنے چینل ہیں، نہ جانے کیا کیا دکھا رہے ہیں جس کا کوئی ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن کربلا کی مشق، اربعین کی زیارت اس اندھی میڈیا کو نہیں دکھائی دیتی کہ کس طریقے سے دکھائیں اور کیا بتائیں۔ کیا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں کیوں پھوٹ جاتی ہیں جب کربلا کے زائرین ان کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ بات یہی ہے، کل کے یزید کم پریشان تھے حسین سے، آج کے یزید زیادہ پریشان ہیں کہ اگر کربلا اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو ہمارا کہیں نام و نشان نہیں رہ جائے گا۔ یہ کیسے دیوانے ہیں، یہ کیسے عاشق ہیں، یہ کیسے چاہنے والے ہیں، پوری دنیا سے چلے آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے اور کوئی اہتمام نہیں ہے، بڑے سکون سے آتے ہیں اور سکون سے چلے جاتے ہیں۔ جب کربلا روحوں میں اترتی ہے تو نہ مجمع اور بھیڑ سے پریشانی ہوتی ہے، جب کربلا روحوں میں اترتی ہے نہ کسی کے استقبال میں پریشانی ہوتی ہے، نہ خدمت میں پریشانی ہوتی ہے۔ حسینی کردار یہی ہے، پوری دنیا بھی تمہارے یہاں آ جائے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل میں ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں دنیا کے مطابق چلنا ہے اور دنیا سے آگے چلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حسینی کردار کو اپنائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو طریقہ اپنایا تھا اس طریقے، اس راستے کے اوپر عمل کریں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آج ایک کوشہ بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جتنی بھی فرصت ہے جہاں تک پہنچ سکوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام کے کردار میں پائی جاتی ہے وہ خلوص ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے۔ اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے جو کام بھی کرنا ہے وہ خدا کے لیے ہو۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کتنی خدا کے لیے ہے، کتنی کسی اور کے لیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ہاں جو کچھ ہے للہ، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے لیے، پیغمبر کے طریقے اور سنت پر اور دین پر، اور فی سبیل اللہ،
اللہ کے تک پہنچنے کے لیے جو کام بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں اس میں اخلاص نیت پایا جا رہا ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کرو، بسم اللہ، دنیا لاکھ منع کرے رکنے کی ضرورت نہیں، خدا نے کہہ دیا کرو تو کرو، پوری دنیا مخالف ہو جائے۔ اور اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں، ماں باپ رشتہ دار خاندان والے کہیں نہیں کرنا ہے، اللہ کہہ رہا نہیں کرنا ہے، تو بس اگر خلوص پایا جاتا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، چاہے کتنے بھی لوگوں کا پریشر ہو، اسے کہا جاتا ہے خلوص۔ کربلا میں ہر قدم کے اوپر اس کی مثالیں ملیں گی۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ اپنا تھوڑا بہت چیک اپ کر لیں تو بہتر ہے کہ ہماری نماز، ہماری عبادتیں، اس میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے، کتنا اللہ پایا جاتا ہے۔ میں اپنی جگہ کے اوپر کہہ رہا ہوں، واقعاً جب تلاش کرتا ہوں، اپنے اندر دیکھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خلوص کیا چیز ہے۔ جس کو ہم خلوص سمجھتے ہیں وہ بھی لگتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اور ہم تو اور آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ سنتھیٹک، مصنوعی، نقلی دودھ اتنا پیتے ہیں۔ ایک دودھ والے نے بتایا کہ اتفاق سے جو میں نقلی دودھ بناتا تھا وہ نہیں بنا سکا، اصلی دودھ مل گیا، تو اصلی دودھ لے جا کے دے دیا لوگوں کو، تو انہوں نے کہا بھیا کیسا دودھ لے آئے ہو، ہمارے بچوں کا پیٹ خراب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کل سے جو دودھ لاتے تھے وہی لا کے دیجیے گا۔ نقلی کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اصلی کو ہم بھول گئے۔ تو جب دنیا کا زندگی اور کھانا پینا یہ حال ہے تو یہ دین کا معاملہ بھی ہے، دین کے معاملے میں بھی ہم ایسے ہی ہیں تقریباً۔ بس جس منزل تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کاش کربلا کو اس اینگل سے ہم دیکھیں اور اس لیول سے دیکھیں کہ خلوص کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے۔ کائنات میں جو حادثہ کربلا میں ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہوا، وہ ہے عصر عاشور کا ہنگام، جب امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے اور خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ علماء سے آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے، دور سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو آدمی کا ہوش و حواس اڑ جاتا ہے، فلاں جگہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ ہم سے کئی کلومیٹر دور آگ ہے، مگر آگ ایسی چیز ہے اگر آدمی دیکھ لے کہ اس کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں تو آدمی میں دہشت اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سب تجربات ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ خیموں میں آگ لگی، اور خیموں کی آگ بھی آپ جانتے ہیں کہ خیمے جو تھے وہ مٹی اور لکڑی کے نہیں ہوتے ہیں، خیمے کپڑوں کے ہوتے ہیں، کتنی دیر اس میں آگ چلے گی؟ ادھر آگ لگائی اور ادھر پورا خیمہ جل کے تباہ ہو گیا۔ ایسے موقع پر جناب زینب امام سجاد سے کہتی ہیں بیٹا یہ بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیموں سے سر برہنہ باہر نکل جائیں؟ اس سلسلے میں حکم الہی کیا ہے؟ فرق پہچانا ہم نے اور آپ نے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، میرا دل کیا چاہ رہا ہے، اس پروگرام کے بانی اور فاؤنڈر کا دل کیا چاہ رہا ہے، اماں ابا کا دل کیا چاہ رہا ہے، بھائی اور دوست اور ساتھیوں کا دل کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جہاں خیموں میں آگ لگ چکی ہے، دنیا کا واقعات میں ظلم اور تشدد کا اس سے برا اور خطرناک کوئی ماحول اول نہ آخر میں کبھی نہیں ہو سکتا، ایسے موقع کے اوپر بھی جناب زینب کھڑے ہو کے یہ پوچھتی ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ جلنا ہے یا اسی طریقے سے زندہ واپس نکل جانا ہے۔ یعنی گویا بی بی یہ بتا رہی ہیں کہ ہر موقع پر جہاں دو راستے ہوں وہاں پہلے یہ دیکھو کہ حکم الہی کیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ کرنا ہے تو پھر کرو، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر اللہ نے کہا کہ نہیں کرنا ہے تو چاہے تمہاری خوشی ہو، تمہارا لاکھ دل چاہ رہا ہو، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ اخلاص ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچھے گا پھر سے انقلاب ہوگا، پھر سے کربلا پیدا ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ پریشانی وہی ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں، کام تو کرتے ہیں، مگر یہ کام کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ حکم الہی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، پروردگار کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ وہی دین کا کام ہے، وہی شریعت کا کام ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، وہی کرنا چاہتے ہیں، مگر کیونکہ اخلاص نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے یا کسی نہ کسی طرح کی خرابی ہے، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔
سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ انسان اپنے خدا کو پہچانے، پروردگار کو پہچانے، اللہ کو پہچانے کہ ہمارا رب کون ہے، خدا کون ہے، پروردگار کون ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے تو ہمارے سارے کام جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو فی سبیل اللہ۔ اگر انسان میدان جہاد میں جا رہا ہے، اس مجاہد کے جہاد کی قدر و قیمت ہے جو فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اگر انسان میدان جہاد میں ہے، سورہ انفال اٹھا کر دیکھیں آپ، پیغمبر کے ساتھ ہے اور جنگ ہو رہی ہے، لیکن وہاں اگر دل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے، اللہ دل میں نہیں ہے، خدا دل میں نہیں ہے، تو اس جہاد کو جہاد راہ خدا نہیں کہا جائے گا، اس جہاد کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ عام دنیا کی جنگوں میں ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی آدمی پیغمبر کے ساتھ ہو، رکاب پیغمبر میں ہو اور اس کی نیت بدل جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کے سورے آپ کو جگہ جگہ کے اوپر یہ بتائیں گے کہ لوگ نبی کے ساتھ تھے، پیغمبر کے ساتھ تھے، میدان جنگ میں اللہ کے نبی کی فوج میں تھے، برابر میں تھے، دائیں بائیں تھے، مگر نیت میں فی سبیل اللہ نہیں تھا۔ اور جب فی سبیل اللہ نہیں ہے تو معاملہ وہیں سے بالکل الٹ جاتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لینا، آپ کا میدان احد کی مثال سامنے لے لیں۔ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچے، ادھر سے حملہ کیا اور دشمن جو ہے وہ پیٹھ پھرا کے بھاگا اور مال چھوڑ کے بھاگا۔ جن لوگوں کو پیغمبر نے پہاڑ کے درے کے اوپر بٹھایا تھا کہ تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہم جنگ جیتے چاہے ہارے، جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے، حکم نہ آ جائے، اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا اس نے گھوڑا لے لیا، اس کو تلوار مل گئی، اس کو زرہ مل گئی، اس کو سونا مل گیا، اس کو چاندی مل گئی، اس کو اونٹ مل گئے، اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا، ہم لوگ یہاں بیٹھے رہ جائیں گے، خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ کیا ہوا؟ واقعات آپ کے سامنے، چھوڑ کے سیدھے چلے گئے مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔ دشمن نے دیکھا درہ خالی ہو گیا ہے، جگہ خالی ہو گئی، پھر سے ادھر سے اس نے وار کر دیا اور جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ ہار گئے، اور جتنے شہید دیے ہیں 70 کے قریب شہید ہوئے، جناب حمزہ شہید ہوئے، تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے کہ یہ الگ لڑ رہے تھے، کہیں آسمان پر لڑ رہے تھے، کہیں یمن میں لڑ رہے تھے، کہیں دوسرے ملک میں لڑ رہے تھے؟ نہیں، پیغمبر کے ساتھ میدان جنگ میں تھے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی پکار بھی رہے اور میدان چھوڑ کے پھر بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے کہ اگر انسان میدان جنگ میں ہے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتا ہے اور انسان جو ہے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یعنی میدان جہاد میں بھی اگر فی سبیل اللہ نہ ہو تو معاملہ یہ ہوتا ہے۔ چلیے آپ کہیں گے مولانا رے وہاں تو قتل و غارت گری تھی، وہاں تو یہ ہوتا ہی ہے، نماز میں تو نہیں ہوتا۔ آج ہی آپ نے نماز جمعہ پڑھی، کیا کہتا ہے سورہ جمعہ کیوں رکھا گیا ہے ہر نماز جمعہ میں؟ صبح جمعہ پڑھنا مستحب ہے، شب جمعہ پڑھیے سورہ جمعہ، کیوں ہے 3 بار کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس میں ہوا ہے وہ ہم اور آپ نہ کریں، وہ چیزیں ہمارے آپ کے سامنے نہ آئیں۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اے پیغمبر جب یہ لوگ بزنس دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، دنیا کا کھیل تماشا دیکھتے ہیں، لاہو لائف دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کا کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد چھوڑ کر نکل لیتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی نے یہ کام کیا تو گویا جو نماز میں آیا تھا، نماز میں تو قربتاً اللہ تھا، خلوص تھا، اللہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں عزیزان گرامی، ہر مسجد میں آنے والے کے دل میں اللہ ہو ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو مجبوراً دیکھا دکھائی آ جاتے ہیں اور صفوں میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے جب لہو و لعب ہو، بزنس ہو، کاروبار ہو، دنیا اور دین ٹکرائے۔ جو دنیا کو چھوڑ کے دین کو لے لے اس کے یہاں خلوص پایا جاتا ہے، اور جو دین کو چھوڑ کے دنیا کو لے لے اس کا مطلب وہ نبی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، علی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، امام حسین کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر۔ تو میدان جہاد ہو، چاہے میدان نماز ہو، چاہے روزے کی حالت ہو، چاہے میدان حج ہو، چاہے خانہ کعبہ کے پاس ہو، اگر انسان کے دل میں خلوص نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لہذا جو کام بھی کربلا والوں نے کیا وہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہی سکھایا کہ
تمام کام جو ہے فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی چیز ہے عزیزان گرامی ہماری نیت، کہ جب عمل کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تب بھی نیت ہماری خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تعریف کی خواہش نہیں، صرف اور صرف خدا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خلوص سے کام شروع کیا، لوگوں نے آ کے تعریف کرتے واہ صاحب ایسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے اچھا تو کوئی خطیب ہی نہیں ہے، آپ سے اچھا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ اب ہم سوچے ہاں ہم بھی کچھ ہیں، نیت بدل گئی، درمیان میں نیت بدل گئی، عمل گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آخر تک پہنچے، عمل ٹھیک ٹھاک کر لیا اور عمل ختم بھی ہو گیا، نیت صحیح و سالم تھی، مگر عمل کرنے کے بعد فلاں کام کر کے آئے ہیں، دیکھا ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں یہ تھا وہ تھا، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ظاہر ہو کے آئے ہیں، ہم بھی زیارت کرنے گئے، مثلا ہم بھی حج کرنے کے لیے گئے تھے، ہم حج کر کے آئے، مثلا ہم فلاں کام کر رہے تھے، ہم نے یہ فلاں کام انجام دیا ہے۔ یعنی عمل کرنے کے بعد اگر آدمی کی نیت بدل جائے تو وہ کام بھی اسی منزل پر ہو جاتا ہے جیسی عمل نیت بعد میں ہے۔ نیت کا مطلب قربتاً اللہ کا مطلب یہی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک نیت ویسی ہی رہنا چاہیے جیسے ابتدا میں اللہ کے لیے تھی، درمیان میں اور بیچ میں بھی خدا کے لیے ہو اور آخر میں بھی خدا کے لیے ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام خمینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں یہ مثال لکھی ہے کہ نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک وہ نماز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچے پوئم پڑھتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، عربی کے اشعار یاد کرا دیجئے عربی کے اشعار پڑھنے لگیں گے، سورہ یاد کرا دیجئے سورہ پڑھنے لگیں گے۔ آپ بچے سے پوچھو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، معنی کیا ہے، نہیں معلوم۔ جو بتا دیا گیا بہترین انداز سے پڑھ رہا ہے، اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، جو آپ نے اس کو سکھا دیا وہ بچہ پڑھ رہا ہے مگر اس کے معنی اس کو نہیں معلوم ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ شاعر ہے جس نے وہ شعر کہا ہے، وہ اسی انداز سے پڑھ رہا ہے، ایک ایک لفظ پہ رک رک کے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اس معنی میں اس میں کیا معنی ہے، اس میں کیا گہرائی، اس کی کیا ویلو ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ تو پڑھنے والے دو طریقے کے ہوئے، ایک وہ ہیں جو بچوں کی طریقے سے پڑھتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو واقعاً سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی نماز کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، ڈوب کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا نہیں ابھی بچپنے کی منزل میں ہماری نماز ہے کہ جیسے بتا دیا گیا وہی الفاظ پڑھ رہے ہیں مگر معنی نہیں معلوم، گہرائی نہیں معلوم، اخلاص نہیں معلوم، خدا اور رسول نہیں معلوم، تو ٹھیک ہے واجب تو ادا ہو جائے گا مگر وہ روح نماز اور وہ اثر نماز نہیں آئے گی۔ کربلا والوں کے یہاں یہ کارنامہ اسی منزل تک پایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ تو پہلی چیز حسینی کردار اور وقت کی رفتار میں یہ ہے کہ اپنی عمل کو ٹھیک کریں، عمل کی نیت کو ٹھیک کریں، ہماری نیتیں خیر ہونا چاہیے۔ مولانا کیا آج کا زمانہ تو ماحول، کیا نیت ٹھیک کریں؟ حدیث میں کہا گیا سال 2 سال 10 20 50 سال عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من اخلص للہ 40 صباحا، صرف 40 دن، 40 گزرا نا کل، 40 یعنی 40 حدیث کہتی ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی خلوص کے ساتھ پروردگار کی عبادت کر لے، کوئی عمل کر لے، کوئی نیک کام کر لے، 10 20 سال 50 100 سال کی ضرورت نہیں ہے، صرف 40 دن تک، 40 صباح تک اگر واقعاً خلوص کے ساتھ کوئی اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زبان سے ایسی باتیں ناشر کر دیتا ہے کہ حکمت کے چشمے اس سے جاری ہونے لگتے ہیں، لوگ کہنے لگتے ہیں ارے یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کہاں کی بول رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اس کی زبان کے اوپر آ جاتا ہے وہ صحیح ہو کے رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کردار میں صرف 40 دن تک انسان کا کردار اچھا ہو جائے تو جو زبان سے کہہ دیتا ہے وہ ہونے لگتا ہے۔ میں یہی کہوں، حدیث نے کہا اگر 40 دن تک مخلص ہو جاؤ تو اللہ زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اب جو اہل بیت پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک خلوص ہی خلوص تھا،
وہ مخلص نہیں بلکہ مخلص تھے، اللہ نے ان کو خالص بنایا تھا، اللہ کے وہ خالص بنائے ہوئے تھے، خلوص کی منزل کمال تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی زبان سے اگر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں تعجب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں خلوص پیدا ہو جائے وہ صاحب حکمت ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو منبع و مرکز خلوص ہیں۔ صلوات پڑھیں مر محمد والے محمد۔ کربلا میں خلوص دیکھنا ہے، للہیت دیکھنا ہے تو عزیزان گرامی، بقرعید میں ہم خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، اس سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ۔ میں اس قربانی کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، باللہ اللہ کے لیے، و فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشی کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ والا ملت رسول اللہ، جو دین خدا، دین رسول اور دین اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق میں یہ قربانی راہ خدا میں دے رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ چوپائب کے اوپر، ایک بے زبان کے اوپر یہ دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن کربلا میں جب شہدائے کربلا میدان جنگ میں جاتے تھے تو باقاعدہ یہ دعا پڑھی جاتی تھی۔ جناب عباس کے بھائی جناب عباس سے پہلے شہید ہوئے ہیں، بعد میں شہید نہیں ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جناب عباس نے اپنے بھائیوں سے یہی کہا کہ تم میرے سامنے میدان جنگ میں جاؤ تاکہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی دعا کر سکوں، قربت الہی حاصل کر سکوں، تقرب الہی حاصل کر سکوں۔ یعنی گویا امام حسین کی راہ میں اور امام حسین کی مدد کے لیے جناب عباس اپنے بھائیوں کو بھیج رہے ہیں، تو یہ بتا کے بھیج رہے ہیں کہ در حقیقت یہ جا رہے ہیں تو یہ صرف جو جذبہ خاندان اور قوم کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم جب اپنے جوانوں کو بھیجتے ہیں تو اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے بھیجتے ہیں۔ بس عزادارو، میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب دوسرے شہیدوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس قربانی کو راہ خدا میں بھیج رہے ہیں اسے اسی انداز سے بھیج رہے ہیں، تو خود حسین نے جب اکبر کو بھیجا ہوگا تو کس خلوص کی منزل کے اوپر امام حسین فائز ہیں۔ جب علی اصغر کو میدان میں لائے تو کس خلوص کی منزل کے اوپر حسین فائز ہیں۔ اتنا ہی ہے کہ جب جناب علی اکبر کو جناب امام حسین نے بھیجا تو جناب علی اکبر کو بھیجنے کے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کہا پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ جب اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ حسین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اکبر کی محبت حسین کے دل میں اتنی ہے کہ کسی اور کو گواہ نہیں بنا رہے ہیں، پروردگار کو گواہ بنا کے کہہ رہے خدایا تو جانتا ہے میں اکبر کو کتنا چاہتا ہوں، لیکن تیری راہ میں یہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں عزادارو، بس ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ابراہیم جب مینا کے میدان میں اسماعیل، جناب اسماعیل کو لے کر آئے تھے تو چھری چلانے سے پہلے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام میدان مینا میں بیٹے کو ضرور لے کر آ گئے، مگر چھری چلانے سے پہلے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی۔ کربلا کے میدان میں اپنے لال حسین کو دیکھیے، کڑیل جوان کے سینے میں برچھی نکال رہے ہیں، برچھی نکلی، خون کا فوارہ اس کے ساتھ جاری ہوا۔ اب جو حسین نے جوان کی میت اٹھائی، کمر ہمت نے جواب دے دیا، آواز دیا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، تمہارے آقا سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر سے بات قبول فرما لے، ہمارے ناصحوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ وہ اسوہ ابراہیمی، اسوہ پیغمبر، اسوہ حسینی جن کو تو نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، پروردگار ان آئیڈیل اور نمونوں پر چلنے کی ہمیں توفیق اور قوت عنایت فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، جو بچی ہوئی زندگی ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، خاص طور سے ہمارے جوانوں کو اس آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما، انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کو تا ظہور عزت و جد دوام عطا فرما،
خاص طور سے رب انقلاب آیت اللہ خامنئی مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر صحت کاملہ نفوذ کلمہ عطا فرما۔ رب کریم جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، جو دعائیں ہم نہیں کر سکیں ہماری دنیا آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تمام حسنات دنیا آخرت عنایت فرما۔ آخری دعا یہ ہے جب اس دنیا سے جائے تو ایک ہاتھ میں اس انداز سے اٹھانا کہ ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا کریم۔ ماتم حسین۔